آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع انشاءاللہ العزیز شان و عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خاص کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نعتوں کی روشنی میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت بیان ہوگی۔ نعت کا جو مفہوم اور مطلب ہے وہ یہ ہے کہ دائمی ذاتی فطری اور انتہائی اوصاف حمیدہ کو بیان کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں ہیں، جو محاسن ہیں، جو اوصاف ہیں، وہ دائمی ہیں، اللہ نے آپ کی ذات کو عطا کیے ہیں اور وہ عین فطرت کے مطابق ہیں، اور آخری جو یعنی ان کی جو کہہ لیں کہ پیک ہے، آخری منتہا اس پر ہے، یعنی اعلیٰ ترین شکل میں اوصاف۔ تو ان کو بیان کرنا یہ نعت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، عظمت کو بیان کرنا، آپ کا ذکر کرنا، آپ کی خوبیاں بیان کرنا، یہ نعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہا کرتے تھے۔ اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی، اس کے محرکات تھے کہ مشرکین مکہ نے یہ جب ظالمانہ اور کہہ لیں کہ متعصبانہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہنا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے شاعر کہنا آپ کی شان کی گستاخی ہے نا، آپ کو شاعر کہنا، کیونکہ آپ جو کلام پیش کرتے تھے وہ تو اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، تو شاعر تو اپنے ذہن سے کلام بنا کے پیش کرتا ہے نا، تو وہ تو وحی کا انکار کرتے تھے شاعر کہہ کے۔ شاعر، کاہن، ساحر، مجنون، یہ پروپیگنڈا جھوٹا اور یہ بہتان پر مبنی، تعصب پر مبنی پروپیگنڈا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس کے جواب میں ضروری تھا کہ صحابہ کرام اللہ اکبر وہ اوصاف بیان کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے، وہ خوبیاں، وہ محاسن۔ اور آپ نے خود صحابہ کرام کو حکم دیا، ان میں سے جو زبان پر مہارت رکھنے والے لوگ تھے انہیں کہا کہ تم تلواروں کے ساتھ جہاد کر رہے ہو تو اب یہ کلام کے ذریعے بھی جہاد کرو۔ اور سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر پر کھڑا کرتے تھے، کھڑا کیا کرتے تھے اور کھڑا کر کے انہیں کہتے تھے کہ حسان تو ان کی حجوں کا جواب دے، جبریل تیرے ساتھ ہیں علیہ السلام۔ کتنی عظمت ہے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن رواحہ، کعب بن مالک، یہ وہ ٹیم تھی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتی تھی اور دفاع کرتے تھے۔ نعت کہنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ذہن میں رکھیں گی۔ کچھ لوگ یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ شاید ہم نعت کے قائل نہیں۔ نعت اور دعا میں فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ بالکل واضح ہے، دعا ہم صرف اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کے مطابق۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، باقی نعت اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن بیان کرنا، یہ نعت ہے۔ تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی شان بیان کی ہے، نعت کہی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی وہ بہت زیادہ نعتیں ہیں، جس طرح کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر میرا محفل کا جو مقالہ ہے اس کا عنوان ہی یہ ہے، یہ میں نے پاس رکھا ہوا ہے، یہ مقالہ ہے صحابہ کرام کا نعتیہ کلام الحمدللہ۔ اس میں صحابہ کرام کی نعتیں جو مختلف کتابوں سے یہ بکھرے ہوئے موتی اکٹھے کر کے پھر اس یکجا کیے، کچھ کے ترجمے موجود تھے، کچھ کے کیے اور اس کو ایک شکل میں لائے، اور الحمدللہ یہ گوگل کے اوپر موجود ہیں 3 نعتیہ کتابیں۔ آپ سرچ کریں تو تینوں کتابیں گوگل پہ آ جاتی ہیں، یہ کتاب و سنت لائبریری والوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو پھر بھی کوئی یہ کہے جی یہ نعت نہیں کہتے تو ہم کیا کہیں پھر؟ ہم تو کہتے ہیں صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق نعت کرو، کہو، ان کو فالو کرو، جیسے وہ اللہ کے نبی کی نعتیں کہتے تھے ویسے ہمیں نعتیں کہنی چاہیے۔ چنانچہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ مستبر کریم بامر اللہ ینطق اذ یقول، اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے اور کریم ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا بالاجماع عقیدہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی کلام فرماتے تھے وہ بھی وہی ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اسی طرح سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں عن الرسول فإن الله فضله على البریة بالتقوى والجود فینا الرسول وفینا الحق نتبع حتى الممات ونصر غیر محدود ماض على الهول رکاب لما قطعوا اذا الحماة تحادوا في الصنادید واف وماض شهاب يستهزأ به نور بدر انار على كل الاماجید مبارک كضیاء البدر صورت ما قال كان قضاء غیر مردود۔ ان کی لمبی نعت ہے، یہ چند اشعار میں نے اس میں سے پیش کیے ہیں۔ کہتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری خلائق پر فضیلت دی ہے، سب پر فضیلت دی ہے، تقوی اور سخاوت کے ساتھ۔ تقوی میں بھی آپ سب سے آگے، سخاوت میں بھی، بلکہ ہمارا تو یہ اعتقاد ہے کہ تمام خوبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر فائق ہیں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فینا الرسول وفینا الحق نتبع حتی الممات ونصر غیر محدود۔ ہمارے اندر اللہ کے رسول اور وہ حق ہیں، وہ سچائی ہیں، وہ سراپا حق ہیں، ہم تو ان کی پیروی کریں گے۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں بغیر کسی شرط کے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں گے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ رسول برحق ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماضٍ علی الہول رکاب لما قطعوا اذا القمات تحادوا فی الصنادید۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب بڑے بڑے لوگ ڈر جائیں کسی مہم کو کرنے سے تو آپ اس کو کر گزرتے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ بہادر ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے الوفاء باحوال المصطفیٰ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسد اللہ ہیں، جو شیر خدا ہیں، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا علی جہاں تو ہوگا حق تیرے ساتھ ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہادری ضرب المثل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ خوب گرم ہوتی تھی تو کئی مواقع ایسے آتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں آتے تھے، آپ کے پیچھے ہوتے تھے، آپ فرنٹ میں ہوتے، اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کی مشہور مثال وہ غزوہ حنین ہے کہ جب دشمنوں نے مسلمانوں کو گھیرا ڈالا اور تیر اندازی شروع کر دی، ان کی توقع میں ہی نہیں تھا کہ ان کو یہ پلان ہے دشمنوں کا۔ مسلمان تعداد میں بھی زیادہ تھے، حوصلے بڑے بلند تھے، کیونکہ مسلسل فتوحات اللہ نے عطا کی ہوئی تھی۔ اب تو مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ تھی اور یہی ان کے ذہن میں آ بھی گیا۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ ان کا دشمنوں کا پلان بڑا خطرناک تھا، ارد گرد پہاڑیاں تھی، درمیان میں میدان تھا، جیسے مسلمان آگے ہوئے میدان میں آئے انہوں نے ان کو رینج میں لے کے تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ تھوڑی دیر کے لیے مسلم فوج کے پاؤں کھڑ گئے، بھاگنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف سے تیر آ رہے تھے اسی طرف چلتے ہوئے جا رہے ہیں،
اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے بڑا جرنیل بنایا ہے۔ میرے نبی کے عظیم ترین جرنیل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کا ایک شاگرد جس نے چند سال آپ کی تربیت لی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی ایک جنگ نہیں ہارے۔ یہ سعد بن ابی وقاص فاتح مصر، دیکھیں نا، یہ میرے نبی کے مکتب کے جو تیار کیے ہوئے لوگ تھے۔ دنیا کے عظیم ترین فاتحین ہوئے، یہ سکندر اور نیپولین، یہ سارے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نیپولین کا تو انجام ہی بڑا برا ہوا تھا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیروں کی طرف جہاں سے آ رہے تھے وہاں بڑھتے گئے، اور پھر حضرت عباس کو کہا کہ آواز لگاؤ، آواز لگائی گئی، اور آواز کے لیے آپ نے خود الفاظ کا انتخاب فرمایا کہ ان کو آواز دو کہ درخت کے نیچے موت پر بیعت کرنے والوں، یہ ان لفظوں کے ساتھ آواز دو، کیونکہ اس سے پہلے یہی صحابہ تھے 1400 جنہوں نے وہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو درخت کے نیچے شہادت پر بیعت کی تھی کہ اللہ کے نبی یا شہید ہوں گے یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے۔ یہ عظمت اللہ نے عطا کی تھی۔ حضرت عثمان غنی تو ادھر بس افواہ پھیل گئی نا کہ شہید ہو گئے ہیں، تو یہ تو اللہ نے پھر مسلمانوں کو درجے دینے تھے نا، بیعت کروا کے ان کی شانیں بلند کر دی۔ یہ اللہ کی نوازشات ہے اور صحابہ کرام کا اخلاص ہے کہ اللہ نے مہریں لگا دی، قرآن نازل کر دیا، قرآن میں سرٹیفکیٹ دے دیے کہ واقعی انہوں نے موت پر بیعت کی تھی، اللہ ان پہ راضی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ تو یہ عظمت ہی اللہ نے دیکھے نا میرے نبی کی وفاؤں کے بدلے دیے کہ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے۔ پیارے نبی کے ساتھ جنہوں نے وفائیں کی، اللہ نے پھر ان کے تذکرے قرآن میں کیے ہیں۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ بہادر تھے۔ پھر آپ نے جب آواز لگوائی صحابہ کرام وہ ایک پھر ان کے لیے بجلی کی طاقت آ گئی کہ ہم کدھر بھاگ رہے ہیں، ہم تو موت پہ بیعت کرنے والے تھے۔ الفاظ کا انتخاب تھا نا۔ پھر کسی صحابی نے نہیں دیکھا کہ اب کیا ہوگا، فوراً واپس مڑے، جس طرف سے آواز آ رہی تھی فوراً اکٹھے ہو گئے، پھر طاقت مجتمع ہوئی، پھر ایک حکمت عملی سے اٹیک کیا، اللہ نے فتح عطا کر دی۔ تو یہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ماضین علی الحول رکاب لما قطعوا اذا القمات تحادوا فی الصنادید۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ بہادر ہیں، جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے پھر خدشات کی، خطرات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اس کو کر گزرتے ہیں۔ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، توکل اللہ پہ ہوتا ہے۔ وافم و ماضین شہاب یستضاء بہ بدر انار علی کل الاماجید۔ میرے نبی وفا کرنے والے ہیں۔ ماضین وہی کہ جو کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں۔ آپ روشنی کا ایک جس کو سراج منیر کہا گیا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراج منیر ہے، ان سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھیں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قرآن کریم بھی محفوظ ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی تعلیمات بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہیں، اور وہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سورج کے ذریعے سمجھایا گیا کہ جب سورج کی روشنی آ جائے پھر اور میدان میں اور لائٹوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے۔ مبارک کضیاء البدر صورت ما قال کان قضاء غیر مردودی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکتوں والے ہیں، مبارک ہیں، برکتوں والے۔ اور ایک صحابی نے یہ کہا نا، الا یا رسول اللہ انت مصدق فبورکت ہادیا وبورکت مہدیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تصدیق ہو چکی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ برکتوں والے ہیں، ہادی اور مہدی، لوگوں کی رہنمائی آپ کرنے والے، آپ کی رہنمائی اللہ نے کی ہوئی ہے، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا ہے۔
تو یہ ایک صحابی اپنا اعتقاد بیان کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں نا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی گئے برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ ہیں غریب، تو وہ قحط کا وقت تھا، سواری بھی کمزور تھی، اللہ کے نبی اس پہ تشریف فرما ہوئے، وہی سواری سب سے آگے نکلنا شروع ہو گئی۔ ایک بیٹا تھا، اس کی خوراک پوری نہیں ہوتی تھی، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جب اللہ کے نبی ان کی گودی میں چلے گئے برکتیں ہی برکتیں ہو گئی۔ لوگوں کے جانور چرنے کے لیے جاتے تھے، بھوکے آتے، لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی تو وہ ان کے پیٹ بھرے ہوتے تھے۔ تو جب مدینہ جس کا پرانا نام یثرب تھا، جہاں اللہ کے نبی گئے، جہاں گئے برکتیں ہی برکتیں ہو گئی، اور ان کی دعاؤں کی برکات کے اب بھی اثرات ہیں کہ نہیں ہیں؟ بڑے بڑے عذابوں سے ہم بچے ہوں، ان کی دعاؤں کی برکات ہے کہ اس امت پر جس طرح پہلی امتوں پر عذاب آئے ویسے نہیں آ رہے۔ دیکھیں نا کتنی فکر ہے اس امت کی، اللہ اکبر۔ تو ہمارے ہاں امت کو گھٹانے پہ لگے ہوئے ہیں، بس ایک دوسرے کو ذرا سے اختلاف میں کہتے ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، لوگ دھڑا بناتے ہیں، ہمارے گھٹاتے ہیں کہ طاقت بڑھتی ہے، یونٹی میں طاقت ہے، اجتماعیت میں طاقت ہے، کثرت ہوگی تو اس میں طاقت ہے۔ تو بہرحال یثرب، جب مدینہ منورہ کے یثرب تھا، فضا بڑی ایسی کہ وہاں باہر سے آنے والوں کو سوٹ نہیں کرتی تھی، فضا مقدس تھی، اللہ کے نبی نے دعائیں کی، مدینہ خوشگوار ہو گیا۔ تو یہی حضرت احسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مبارک ان کا ضیاء البدر صورت، آپ کا چہرہ مبارک منور ہے، آپ برکتوں والے ہیں۔ ما قال کان قضاء غیر مردود، جو کچھ آپ نے فرمایا وہ ہو کے رہا، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ ما قال کان قضاء، وہ قضا بن گئی جو میرے نبی نے فرمایا، کیونکہ وہ لسان نبوت سے نکلا، زبان نبوت سے نکلا۔ جنگ بدر میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے پہلے میدان میں گئے، میدان بدر میں گئے اور جگہوں کا بتایا، فلاں جگہ فلاں کافر مرے گا، فلاں جگہ فلاں کافر مرے گا، اور ان کے مرنے کی پیشین گوئیاں کی، اور جیسے اللہ کے نبی نے پیشین گوئیاں کی ویسے ہی ہوا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو آپ نے قیامت کی علامات بیان کی ہیں وہ ظاہر نہیں ہو رہی، اور اگر کوئی چیز ان سے ہٹ کر ہوتی ہے نا تو ہم مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ یہ بات غلط ہی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے ایسے فرمائی ہے، جیسے فرمائی ہے ویسے ہی ہونا ہے، اور مسلمان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ جو میرے نبی نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہی برحق ہے۔ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، محمد تفدی نفسک کل نفس اذا ما خفت من شیء تبالا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پاکیزہ ترین ہستی ہیں کہ جن پر ساری جانیں لوٹائی جاتی ہیں، سب کچھ قربان۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، واقعی ان میں یہ چیز تھی نا، سب کچھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے قربان کیا۔ اور پنجابی کی ایک صحابہ کی شان ہے نا، انہیں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے ہزار دیتے نے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات صحابہ کرام کو دیے، اخلاص اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اخلاص، سنسیئرٹی کے انعامات ملے۔ تو یہی حضرت احسان کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پاکیزہ ترین ہستی پر سب کچھ قربان ہے۔ ابو سفیان بعد میں یہ مسلمان ہو گیا، اس وقت کافر تھا، تو اس نے اس حالت میں، یہ ابو سفیان اور ہے، یہ وہ نہیں معاویہ کے والد نہیں، اور بھی ہے، شاعر تھا، اس نے کوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا، حجوت محمدن فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء اتحجوہ ولست لہ بکفء فشرکما لخیرکم الفداء حجوت مبارکا برا حنیفا امین اللہ شیمتہ الوفاء فمن یحجو رسول اللہ منکم ویمدحہ وینصرہ سواء
فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم بقاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہتے ہیں ابو سفیان کو مخاطب کر کے حضرت حسان بن ثابت، اے ابو سفیان، تو نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبہ کلمات کہے. میں جواب دیتا ہوں، کیا تو اللہ کے نبی کی شان میں نازیبہ کلمات کہتا ہے؟ تیرے جیسوں سے زمین بھر جائے تو سب کو ہم اپنے نبی کے اوپر وار فدا کر دیں، قربان کر دیں، تیری کیا حیثیت ہے؟ تو نے اس ہستی کی شان میں گستاخی کی جو برکتوں والی ہے، حنیفہ، جس نے سب سے تعلق توڑ کے ایک اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے، امین اللہ، جو اللہ کی امین ہے. تو نے یہ جسارت کی کہ ان کی تو نے شان میں ایسے کلمات کہہ دیے. شیمتہ الوفاء، وہ نبی کہ جن کی عادت پاکیزہ یہ ہے کہ وفا کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں فإن أبي ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم وقاء، میں، میرا والد اور آگے میرا پوری نسل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو جائے. یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت کہی اور اپنا عقیدہ بیان کیا. دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ. لطف خدائے پاک کی تصویر کھنچ گئی، پھرنے لگے جب آنکھ میں احسان مصطفیٰ. پھیلا ہوا ہے اسود و احمر کے واسطے، سین عرب سے تاب عجم خان مصطفیٰ. رکھے وہ یاد خسرو پرویز کا محال، پہنچا ہو جس کے ہاتھ میں فرمان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. تو یہ جو نعت ہے یہ صحابہ کرام کے نعت یا کلام سے کہلے ماخوذ ہے، انہی کے مفہوم کو یہ آگے اردو میں بڑھا رہی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے. تو لہذا نعت کہنا صحابہ کرام کا اتباع ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. اور ہم یہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ نعت کے باب میں صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کیا جائے. جس طرح وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کہتے تھے، ہمیں ویسے کہنی چاہیے. حضرت کعب بن مالک، کعب بن زہیر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی، غلطی بہت سنگین تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ وہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو. یہ شاعر تھا، دونوں بھائی. تو اس کو اس کے بھائی نے بتایا، چھپ چھپا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے معافی مانگی تو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. آپ معاف کر دیتے تھے. تو انہوں نے پھر وہ قصیدہ، لمبا قصیدہ نعت کہی، قصیدہ بردہ اس کو کہتے ہیں. ایک تو علامہ بصیری کا قصیدہ بردہ ہے نا، ایک اس صحابی کا بھی ہے، یہ الگ چھپا ہوا ہے. اس میں پھر انہوں نے ایک لمبی نعت کہی. تو اس میں کہتے ہیں نبئت ان رسول اللہ اوعدنی والعفو عند رسول اللہ مأمول ولقد اتیت رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول. یہ حضرت کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی ہے، حالانکہ آپ سے تو معافی کی توقع کی جاتی ہے. والعفو عند رسول اللہ معمول، یعنی آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ معاف کر دیتے ہیں. تو پھر ساتھ ہی کہتے ہیں میں اپنا عذر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. وَلَقَدْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُعْتَذِرًا وَالْعُذْرُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَقْبُولٌ، اور اللہ کے نبی عذر کو قبول کرتے ہیں. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تھی. آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. یہ مشہور تھا، یہی حضرت یہ کعب کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے تھے. اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کیا، اپنے چچا کے قاتل کو معاف کیا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلموں کی انتہا کرتے تھے، جب فتح مکہ کے موقع پر وہ بے بس سامنے کھڑے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا.
زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے تھے، یعنی پھوپھی ذات تھے. وہ بڑے بہادر تھے، نڈر تھے. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی اور کہا، اور میدان جنگ میں یہ نعت انہوں نے کہی تھی. دشمن کو ڈھیر کیا، کسی نے مبارزہ کے لیے بلایا. یہ زبیر بن العوام جنگ خندق کے موقع پر میدان میں اترے. صحابہ کرام کی نعتوں میں یہ چیز تھی کہ وہ عملی طور پر نعت کہتے تھے، عمل کر کے پھر بیان کیا. جب کافر کو ڈھیر کیا پھر کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہوں اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا بھی جانتا ہوں. دیکھیں نا اس وقت یہ کتنا ضرب والا شعر ہوگا، نعتیہ شعر دشمنوں کے لیے، کہ دشمنوں کا بندہ جس نے اکیلے نے چیلنج، مبارزت ہوتی تھی نا جس میں گبرو پہلے نکلتے تھے، اکیلے مقابلہ ہوتا تھا، اس میں مارا اس دشمن کو، پھر یہ نعت پڑھی. یہ صحابہ کرام کی نعتیں اس طرح ہیں کہ وہ عمل کے ساتھ بھی نعت پڑھتے تھے، کردار کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی. تو موجودہ دور میں جہاں زبان کے ساتھ نعت کہنا یہ بھی ضروری ہے، وہاں عمل کے ساتھ بھی نعت کہنا ضروری ہے. اور نعت عمل کے ساتھ یہی ہوگی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے، کہ دشمن دیکھتے ہی یہ کہے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی کا صحیح متبع اور فرما بردار ہے. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور خوبصورتی بیان کی اور کہا، بڑے مشہور نعتی اشعار ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، اور نہ ہی آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے کسی بچے کو جنم دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، ایسے لگتا ہے آپ کو اللہ نے ویسے پیدا کیا ہے جیسا آپ چاہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی اور کہا، کان المصفى فی الاخلاق قد علموا وفی العفاف فلم نادل به احدا نفسی فداؤک من میت ومن بدن ما اطیب الذکر والاخلاق والجسد. سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بے مثل ہیں، سب پر فائق ہیں، پاک دامنی میں آپ بے مثل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم پاک، آپ کا ذکر اور آپ کا اخلاق پاکیزہ ترین ہے. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی. اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی کی نعت کہی اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد وضم الالہ اسم النبی الاسم اذا قال المؤذن فی الخمس اشہد وشق له من اسمہ لیجل فضل العرش محمود وهذا محمد نبی اتانا بعد یاسین وفترہ من الرسل والاوثان فی الارض تعبد فامسا سراجا منیرا وہادیا یلوح کما لاح الثقیل المہند. حضرت حسان کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت چمکتی ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ عظمتیں دی ہیں کہ آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا ہے. ہاں جہاں بھی اللہ کا نام ذکر ہوگا وہاں پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی نام آئے گا. اللہ کا نام اللہ محمود ہے اور محمد کریم محمد ہیں. اللہ اکبر. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کر نافرمانیوں سے ڈرایا، ہمیں سیدھا رستہ دکھایا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ابو سفیان وہی جس نے ایک وقت میں مخالفت میں اشعار کہے تھے، جب مسلمان ہو گیا تو پھر اس نے نعت کہی. پھر کہتا ہے فلم نرى مثله في الناس حيا وليس له من الموت عديل افاطم ان جزات فذاك عذر وان لم تجزي فهو السبيل فقولي في ابيك ولا تملي وهل يجزي بفعل ابيك قيل فقبر ابيك سيد كل قبر وفيه سيد الناس الرسول. کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، ابو سفیان سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہیں کہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کسی کو نہیں دیکھا، جو موجود ہیں یا جو گزر چکے ان میں کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہارے والد محترم کی جو قبر مبارک ہے وہ ساری قبروں کی سردار ہے. تو یہ
یعنی جب اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت انہوں نے یہ نعت کہی. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی نعت کہنا یہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی شان بیان کرنا ہر مسلمان کا ایمان ہے. تو نعت میں ہم نے دیکھنا کہ صحابہ کرام کیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے تھے. جیسے وہ کہتے تھے نعت ویسے ہمیں کہنی چاہیے. اس باب میں بھی اگر ہم صحابہ کرام کو اپنا رہنما بنائیں گے تو پھر نعت کے میدان میں اختلافات ختم ہو جائیں گے. کوئی اگر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بڑھا دے نعت کہتے ہوئے تو یہ معاملہ بھی خطرناک ہے. کوئی کم کر دے پھر بھی ساری نیکیاں برباد ہیں. یہ سب سے زیادہ حساس ٹاپک ہے نعت کہنا. تو لہذا نعت قرآن و سنت کے مزاج میں ڈلی ہوئی ہو, اگر اللہ تعالیٰ سے بڑھا دے گا, کیونکہ عقیدت ہے نا, اور کچھ لوگوں نے ایسے کیا. لہذا نعت میں ہم جب صحابہ کرام کو فالو کریں گے نا تو سیدھی راہ پہ رہیں گے. پھر اگر کوئی اس میں مثلاً خدا کے پکڑے کو چھڑائے محمد کے پکڑے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا, یہ اس طرح کی نعتیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ موازنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ سے موازنے نہ کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بعد سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے. بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن روکے گا پھر آپ ان کی سفارش نہیں کریں گے. جن کو قرآن روک لے گا نا کہ یہ گناہ گار ہے اور وہ کافر ہے, ان کی آپ سفارش ہی نہیں کریں گے. تو لہذا ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی یا اس طرح کی نعتیں کہنے کی, یہ نعت اوائڈ کرنا چاہیے. صحابہ کرام کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں درست رہنمائی ملے گی. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں. آخر میں پھر میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا ایمان ہے نعت کہنا, اور نعت کے باب میں الحمدللہ یہ کتاب ہے میری ایم فل کا تھیسس ہے, یہ نیٹ پر بھی دستیاب ہے. 3 کتابیں موجود ہیں صحابہ کرام کا نعتیہ کلام, اس میں صحابہ کرام کی نعتیں ہیں. تو کوئی پھر یہ بھی کہے یہ تو نعت کو نہیں مانتے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ گوگل پہ جائیں, صحابہ کرام کا نعتیہ کلام لکھیں, یہ انشاءاللہ ادھر بھی یہ جو ہے نا اپلوڈ 3 کتابیں کی ہوئی ہیں. صحابہ کرام کو فالو کریں. فرقہ واریت کا آج بھی حل یہی ہے کہ نعت کے باب میں ہم اکٹھے ہوں, صحابہ کرام کے پیچھے چلتے ہوئے ان کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے نبی کی نعتیں کہیں, تو انشاءاللہ ہمارے اندر یونٹی قائم ہوگی. اللہ تعالی ہمیں قیامت والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مداحین میں شامل فرمائے. اللہ کے نبی کی نعت کہنا تو ناممکن ہے نا, یعنی اس کا حق ادا کرنا. اللہ کے نبی کی نعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا, ساری زندگی بھی بندہ لگا رہے, کیونکہ اللہ خود اپنے نبی کی نعتیں کہتے ہیں, صحابہ کرام نے نعتیں کی, اللہ کے پیارے نبی نے خود اپنی شان زبان نبوت سے بیان کی ہے. تو لہذا ہم یہ بیان اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا بھی نام ان میں شامل ہو جائے جو اللہ کے نبی کی نعت کہنے والے ہیں, ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین.